سارے کافر آئے، سارے کافر مکے کے مخالفت کرنے والے کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ ابو سفیان نے مخالفت بھی سب سے زیادہ کی، لیکن اللہ نے انہیں کلمے کی توفیق بھی عطا کر دی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بحث کی امام زرقانی نے، فرمانے لگے ابو سفیان کلمہ کیوں پڑھ گئے، حالانکہ حدیبیہ تک آتے رہے، سب سے زیادہ ڈٹ کے مخالفت کی، پھر بھی توفیق کی۔ تو پھر ایک واقعہ ذکر کیا، کہنے لگے اصل بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی سی عمر مبارک تھی، گلی سے گزر رہی تھی۔ ابو جہل نے نا حضور کے بارے میں کوئی بات کر دی کہ بیٹیاں بڑی وفادار ہوتی ہیں، ماں باپ بڑی وفادار ہوتی ہیں، کبھی کبھی اپنی بہن سے پوچھا کرو کہ خرچے تو سارے تیرے خامد پورا کرتا ہے، سارے کام وہ کرتا ہے، تو بتا رو کے دعا خامد کے لیے کرتی ہے کہ بھائی کے لیے کرتی ہے؟ یہ کبھی پوچھے بہن سے کہ وہ رو کے دعا کس کے لیے کرتی ہے؟ پرانا جوڑا بھی بندہ عید پہ دے آئے نا بہن کو، پرانا بھی، بیوی تو لاکھ روپیہ لے کے بھی کہتی ہے نا تو کو نوکھے نہیں دینا، سارا زمانہ ہی دینا ہے، ساری دنیا کرتی ہے۔ اور بہن کو پرانا جوڑا بھی دیا ہو نا عید پہ تو ٹیبل پہ سجا لیتی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ محلے کی ساری بیویاں دیکھ جائیں کہ میرا بھائی عید دے گیا ہے۔ اور میرے جیسے پیر کو، نیک پاک لوگوں کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے پیر کی جیب میں 5000 کا نوٹ ڈال کے کہو نا سب دعا کرنا، تو نہ پکی کیسڑ یاد کیتی ہوتی سارے نکٹی، اللہ بھلا کرے، اللہ خیر کرے، پکی کیسڑ یاد کی۔ اور اگر آپ بہن کو کہہ دیں گے نا ایسے ہی جملہ، ایسے ہی کہ میں ذرا مشکل میں ہوں دعا کرنا، تو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ مسلح بھگو دے گی رو رو۔ یہ تعلق ہوتے ہیں نا، یہ پیار ہوتا ہے، یہ وفا ہوتی ہے، یہ بیٹیاں بہنیں ان سے پیار کریں۔ یاروں کے لیے بڑا ٹائم ہے، بہن ترستی رہتی ہے کہ چل کبھی مجھے 3 منٹ کی کال ہی کر دے میرا بھائی، کبھی پوچھا کرے، ان کو وقت دیا کرے۔ یہ بیٹیاں بہنیں بڑی وفادار۔ حضرت فاطمہ گزر رہی تھی تو ابو جہل نے نا میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں کوئی بات کر دی، بیٹیاں ساری وفادار ہوتی ہیں، اور پھر میرے نبی کی بیٹی، پھر سیدہ فاطمہ نبی کے گھر کی ہے، عزت نبی سے سنتے ہیں، اور یہ علی کے گھر کی ہے، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا نا ابو جہل نے کو بات کیا تو بی بی صاحبہ چھوٹی سی عمر تھی، کہنے لگی تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہے۔ اس نے نا ایک ہلکی سی حضرت فاطمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، چھوٹے بچوں کو، اب سیدہ بھتیجی بھی لگتی تھی، پوتی بھی لگتی تھی، گردن پہ ہلکا سا مارا، چل بیٹے۔ تو سیدہ ختیجہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا روتی ہوئی گھر آئی، بڑے بڑے ظلم کیے تھے کفار نے، پر حضور کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے، لیکن بی بی صاحبہ روتی آئی تو محبوب رو دی، فاطمہ کیا ہوا جلدی بتا۔ یا رسول اللہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ کبھی حضور نے برادری میں جا کے شکایت نہیں کی، آج میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ، آپ برادری کے بڑے ہیں، ان سے کہو کہ ابو جہل سے آپ پوچھیں گے یا میں پوچھوں؟ اس کی جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کے تک جانے کی، اس کی طاقت کیسے؟ اسے پوچھو کہ برادری پوچھے گی یا میں پوچھوں؟ سیدہ کہتی ہے میں جناب ابو سفیان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا، پھر مجھ سے محبت کی، پھر ابو جہل کے پاس لے گئے، کہنے لگے باہر بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ کیا شان ہے، عمر ہے 3-4 سال کی، لیکن شان دیکھو۔ سیدہ کہتی ہے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے کہا دادا میں نے نہیں مارنا، میرے ابا نے تو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو درگزر کی بات کرتے ہیں، میں کیسے ماروں؟ تو نعتیں بھی پڑھتا ہے، نعتیں بھی سنتا ہے، میلاد بھی کرتا ہے، بدلے بھی لیتا ہے، تو رسوائیاں بھی کرتا ہے، تو عاشق رسول بھی کہلاتا ہے، تیرے سینے میں دشمنی بھی پلتی ہے۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں بغض نہیں ہوتا، جہاں رسول اللہ بستے ہیں وہاں لوگوں کا انتقام نہیں بستا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شہزادی نے کہا نام ہے ہی، بدلہ نہیں لینا۔ تو ابو سفیان، ادھر دیکھنا میری طرف، ابو سفیان نے نا ہاتھ پکڑ کے سیدہ فاطمہ کا تو 2-3 دفعہ ابو جہل کے منہ پہ مارا۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، تو کتنا بڑا ہے، سردار ہے، کیا کرتا ہے؟ جب ذرا سا مارا نا تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے میں ہنسنے لگی۔ کہا بیٹی خوش ہو گئی ہو؟ بڑی خوش ہوئی۔ تو جناب زہرا کہتی ہیں جب میں گھر آئی نا، روتی ہوئی آئی تھی تو تب بھی حضور رونے لگے، اور میں ہنستی ہوئی آئی تو پھر بھی نبی پاک رونے لگے۔ باپ نا
बेटी के घर में औलाद ना हो तो फिर भी रो पड़ता है, और जब उसको अल्लाह पहला बेटा देता है ना तो फिर भी रो ही पड़ता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मेरी बेटी के पैर पक्के हो जाएंगे, घर में ना ये खुश हो जाएगी। कहती है मैं रोती हुई आई थी तो भी हुजूर रोए, हंसती हुई आई तो फिर नबी करीम रोए। मुझे उठाया, कहा फातिमा बता क्या हुआ। अर्ज की महबूबा अबू सुफियान ने बड़ा प्यार किया, हुजूर मुझे ले गए, मैं तो नहीं मारती थी पर उन्होंने थप्पड़ मारे मेरा हाथ पकड़ के। हजरत फातिमा कहती है 2 आंसू मेरे मुस्तफ़ा के गिरे, और महबूब करीम ने कहा अल्लाह अबू सुफियान ने मेरी बेटी से प्यार किया है, उसे खाली ना रखना। अबू सुफियान हुदैबिया तक आए, हुदैबिया तक, लेकिन रब करीम ने फरमाया अबू सुफियान जितनी मर्जी मुखालफत कर, तूने थोड़ी देर के लिए मेरे मोहम्मद से वफा की है, मैं तेरे सीने में ईमान की दौलत अता कर दूंगा। ईमान थोड़ी देर की वफा, थोड़ी देर की। भाई सुनो, वफादारी का रिश्ता कायम करो। वफादारी तो थोड़ी देर की भी हो तो मौज लग जाती है, थोड़ी देर की भी हो तो मौज लग जाती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।